چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھے قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند آتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ المرسلات، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں نئی شروع کی، آج اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے نئی سورت کی۔ اس لحاظ سے آج آیت نمبر 4، 5 اور 6 یعنی 3 آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالفارقات 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 فرقا 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 فالفارقات فرقا۔ فالفارقات فرقا۔ گڈ۔ تو آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے ہم قواعد اور مخارج بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلا حرف فا، فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ گڈ۔ اور فا کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے کوئی بھی ساکن حرف جب تک حرف قلقلہ کا نہ ہو اسے ہلایا نہیں جاتا۔ فا پر دوسرا جو فا ہے اس پر کھڑا زبر ہے، پہلا فا اس کے اوپر زبر تھا، دوسرا یہ فا جو آ رہا ہے اس پر کھڑا زبر ہے۔
اچھا زبر ہو تو نہیں کھینچتے، مگر جب کھڑا زبر ہو تو ایک الف کھینچا جاتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، حرف مدہ کی طرح اس کو ایک الف کھینچتے ہیں۔ تو فالفارقاتی، فالفارقات، گڈ۔ لیکن یہ زیر آنے کی وجہ سے را باریک ہو جائے گا۔ قاف پر کھڑا زبر بھی ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے، مگر قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، قاف حرف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے، فا کو تو موٹا نہیں پڑھیں گے مگر قاف کو موٹا پڑھیں گے، کیوں؟ حرف مستعلیہ میں سے۔ اچھا اب اس کے قاف کا جو الف ہے نا یہ بھی موٹا ہو جائے گا، یعنی فالفارقا مسلسل موٹا رہے گا، فالفارقاتی کیا پڑھیں گے؟ فالفارقات، گڈ۔ اچھا تا کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے حرکت ہے، اب اس کو نہیں کھینچیں گے، فالفارقاتی۔ اچھا فرقن سے فا را زبر، فر را ساکن سے پہلے زبر آ گیا، را پر ہو جائے گا، موٹا ادا کریں گے، مگر یہاں پر دیکھیے دو زبر کی تنوین بھی ہے، وقف کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ الف سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مال الف، کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مال الف۔ اچھا یہ ایسا ہوتا ہے جب بار بار دہراتے ہیں نا تو آپ کو یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دینا، ٹھیک ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے مگر قاف کو موٹا بھی رکھیں گے، اس کے بعد جو الف پیدا ہو رہا ہے دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل رہے ہیں وہ بھی موٹا، تو آواز آئے گی فرقا، فرقا، گڈ۔ فالفارقات فرقا، فالفارقات فرقا، گڈ۔ فالفارقات فرقا، فالفارقات فرقا، فالملقيات، فالملقيات، فالملقيات فالملقيات ذكرا، ذكرا، ذك ذك ذكرا، را ذکرا۔ ذكرا، اچھا یہ کلکلا نہیں کہلاتا، یہ ذک یہ کلکلا ہے، ذک اور ذک یہ شدیدہ محموسہ حرف ہے، اس کی صفت ادا ہوئی کیا؟ سختی کے ساتھ آواز بند ہونے کے بعد پستی نرمی سان جاری ہوا تو یہ آواز آتی ہے، صحیح ہے؟ ذکرا، ذكرا، فالملقیات ذکرا، فالملقيات ذكرا۔ گڈ ہو گیا۔ اب آئیے پھر سمجھتے ہیں، فا کو لام سے ملانا ہے، جیسے یہاں پر فا کا وہی مخرج، اوپر والی دانتوں کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے، لام کو ہلائیں گے نہیں، فالمل یہاں میم کو لام سے ملانا ہے، لام کو پھر ہلائیں گے نہیں، ہونٹ گول ہو جائیں گے، فالمل کیا؟ فالمل، گڈ، تو لام کو ہلائیں گے نہیں۔ اب قاف کے نیچے زیر ہے، قاف باریک تو نہیں پڑھیں گے ہم مگر تھوڑی سی اس کے اندر کمی آتی ہے، جب زیر ہوتی ہے نا زیر پستی کی طرف جاتی ہے، حرف مستعلیہ کو تو موٹا ہی رکھنا ہوتا ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، حرف مستعلیہ ہر حالت میں زبر زیر پیش سب حالتوں میں پر پڑے جاتے ہیں، موٹے ہی رہیں گے، مگر زیر کی صورت میں جیسے قو قی، دیکھیں آواز نیچے گری تو ہلکی سی آواز میں کمی آئی ہے نا، قو اور قو زیادہ موٹا تھا، قی کمزور محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ زیر ہے، پستی کی طرف ہے، پستی ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے، تو یہ موٹا رہے گا مگر نیچے کی طرف، قو قی قو کیا آواز آئے گی؟ قی، قو، اب یہاں پر بھی قی زیر ہے، حرکتیں کھینچیں گے نہیں مگر قاف کو موٹا رکھنا ہے آپ نے، صحیح ہے، حرف مستعلیہ میں سے قاف، اور یہاں پر کھڑا زبر ایک الف کھینچیں گے تاکہ نیچے زیر حرکتیں نہیں کھینچیں گے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے مگر کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ فالملقیات، فالملقیات، زال کو کاف سے ملانا ہے، زال کا مخرج، چلے تا کا مخرج بتا دیتے، اس سے پہلے قاف کا بھی تو مخرج ہے، قاف کا مخرج بتا، مخرج تو ساروں کو ہی ہیں مگر یہ ہے کہ بعض مخرج تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، بعضوں کو سمجھ میں نہیں آتے جلدی، مگر یاد سب نے کرنے، سارے مخارج یاد کرنے، لام کا بھی مخرج ہے، قاف کا بھی مخرج ہے، کاف کا بھی ہے، تا کا بھی ہے، زال کا بھی ہے، دال کا بھی ہے، سب یاد کرنے۔ اچھا آئیے آپ کو قاف کا مخرج بتا دیتے ہیں، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ یہ قاف کا مخرج ہے، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، اور زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ یہ کاف کا مخرج، یہ دیکھیں آگے کاف آ رہا ہے نا، اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، اور اس کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، یہ قاف ہے، یہ قاف ہے، یہ سارے قاف ہے، قاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، یاد رکھنا ہے، حرف لہویہ کہتے ہیں قاف اور کاف کو، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تا کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کی جڑوں سے، تا دال طا، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف نطقیہ کہتے ہیں،
ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف نتوعیہ نطعیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور سا دال ضا، سا دال ضا، ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ یہ زبان کا سرا وہی جہاں تا دال طا میں تھا، تا دال طا میں زبان کا سرا، سا دال ضا میں یہ بھی زبان کا سرا۔ اب یہاں جو ہے دانتوں کے اوپر والے جو کنارے ہیں نا، اوپر کے دانتوں کے کناروں سے سا دال ضا اور تا دال طا میں زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نطعیہ لثویہ، ان میں اپنے فرق یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ذکرا، ذال کو کاف سے ملائیں گے، کاف میں ایک آواز آئے گی ذک، سختی کے ساتھ بند ہو، پستی نرمی سے سانس جاری ہو۔ ذک، کیا آواز آئے گی؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں الم نشرح لک صدرک، آواز آئی؟ صدرک، ووضعنا عنک وزرک۔ اب یہ آپ کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آواز آتی ہے اذا السماء فطرت، فطرت، آواز آئی؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، کیا آواز آتی ہے نا؟ تو یہ کاف اور تا شدیدہ میں موسیٰ حروف ہوتے ہیں، سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے، پستی نرمی سے سانس جاری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آواز آتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں دو زبر کی تنوین کو وقف کی صورت میں الف سے بدل دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مال الف۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مال الف۔ گڈ۔ اور را اس صورت میں بھی پر رہے گا، کیونکہ را پر زبر آئے، پیش آئے، دو پیش آئے، دو زبر آئے، اس سب صورتوں میں را پر ہو جاتا ہے۔ یہاں الف سے بدل دیں گے تو را پر ہی رہے گا۔ فالملقیات ذکرا، فالملقیات ذکرا، 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 گڈ۔ عذرا، 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 او نذرا، او نذرا، عذرا او نذرا۔ عذرا او نذرا، ذال کو ہلانا نہیں ہے، عذرا او نذرا، عذرا او نذرا، عذرا او نذرا۔ عذرا او نذرا۔ ماشاء اللہ۔ آئیے اب اس کے بھی قواعد سمجھتے ہیں۔ عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، عین کو ذال سے ملائیں گے، ذال کو ہلائیں گے نہیں۔ را پر زبر آنے کی وجہ سے دو زبر آ رہا ہے، یا زبر آئے دو زبر آئے، پر ہو جائے گا، را پر کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیے تنوین کا حمزہ آیا تو اس کا قاعدہ اظہار حلقی کا۔ کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار حلقی۔ اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون کو ظاہر کریں گے۔ نون ساکن تنوین، یہ نون ساکن ہی ہے، تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے۔ تو یہاں عذرن، عذرن، دیکھیں ناک میں آواز جا رہی ہے، عذرن، آواز آئی نا ناک میں، نون میں آواز یہ کنورٹ ہوتا ہے، عذرن، را دو زبر رن یا را نون زبر رن۔ تو نون ساکن بعد حمزہ آ گیا، اظہار حلقی کا قاعدہ۔ او، او، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے واولین ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے۔ حمزہ کو خوب واضح کرنا ہوتا ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اب نذرن میں نون کو ذال سے ملانا ہے، ہونٹ گول ہو جائیں گے نون پر، ذال کو ہلائیں گے نہیں، اور آخر میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے۔ وقف بالابدال مال الف، وقف بالابدال، مال الف، گڈ۔ عذرن او نذرا، عذرا او نذرا، عذرن او نذرا۔ عذرا او نذرا۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا، سیکھا، پڑھا۔ آئیے سورہ مرسلات کی آیت نمبر 4، 5، 6 ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کے صرف سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا، عذرا او نذرا، فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا، عذرا او نذرا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا، سیکھا، سنا۔ آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے ہمیں بتانے جا رہے ہیں۔ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی آواز ہلکی لگ رہی ہے۔ ٹیم بی والے ہیں تیار؟ جی۔ ٹیم بی والوں کی آواز تو تیز ہے۔ اب تیاری دیکھتے ہیں کس کی ہے، زیادہ تیاری کس کی ہے پتہ چلے گا۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے والوں سے، بتائیے فا کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم اے سے ہے سوال۔ جی محمد صوبان بھائی بتائیے۔
اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے دانت سے ادا ہوتا ہے. سوچ لیں. اوپر والے ہونٹ یا اوپر والے دانت؟ نیچے والے دانت نیچے والے دانت. اوپر کے ہونٹ سے ادا ہوتا ہے. سوچ لیں. سوچ لیا؟ اور ادھر سے بتانا چاہتے ہیں؟ جی سید عفان کو دیجیے گا. آپ کے آمنے سامنے دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے. اوپر کے دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تر حصے سے. آپ کو ایک اشارہ بھی دیا مگر آپ جواب نہیں دے سکے. ٹیم بی نے جواب درست دے دیا ہے. اللہ، غلطی ہو گئی سبحان بھائی. چلیں 10 پوائنٹ ادھر مل گئے ہیں. اگلا سوال ٹیم بی والوں سے ہی ہے. اپنا سوال بتائیے. فالفارقات، قاف کا مخرج ہے کیا؟ فالفارقات، قاف کا مخرج کوئی اور تو بتا دے. جی بتانا چاہیں گے کوئی؟ جی ان کو دیجیے گا مائک. کیا نام ہے؟ علی عبداللہ. علی عبداللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. علی عبداللہ بھائی سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ٹیم اے والے بھی مشاورت کر کے جواب دے سکتے ہیں. ٹیم بی کے ہو چکے ہیں 20 پوائنٹ اور ٹیم اے کے کوئی بھی پوائنٹ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں. ابھی ہے آپ کے پاس سوالات ہیں. جی اگلا سوال، دوسرا سوال آپ سے. فالفارقات فرقا، فرقا پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ؟ ماشاء اللہ ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جی بتائیے. جی کیا نام ہے؟ نام بتائیں. محمد مدثر. محمد مدثر بھائی بتائیے. وف الف دال مال الف. کیا بتایا؟ وف الف دال مال الف. وقف بالابدال وف بالف دال مال الف. مال الف. کیا کہیں گے؟ وقف بالابدال. وقف بالف دال مال الف. وقف بالابدال مال الف. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. مدثر بھائی کیا بات ہے، خوشی ہوئی ہے؟ نہیں تو اتنا سیریس ہو کے بیٹھ گئے آپ تو ماشاءاللہ. جی دیکھیں آپ نے 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو. اگلا سوال ٹیم بی سے. بتائیے فرقن کو ملائے، پہلی آیت کو دوسری آیت سے ملائے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی مائک دیجیے گا. کیا نام تو بتائیں. محمد حمزہ. محمد حمزہ. کون سا قاعدہ ہے؟ اقفا. اقفا. اقفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا. کس کو چھپائیں گے؟ نون کو. نون کو چھپائیں گے. پکا؟ سوچ لیں. غنہ کریں گے 2 الف کا 3 الف کا؟ ایک الف کا یا 2 الف کا؟ ایک. جواب درست دے دیا ہے. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے اور 10 پوائنٹ ہے ٹیم بی والوں کے 30 پوائنٹس اور ٹیم اے والوں کے 10 پوائنٹس. پھر ٹیم اے سے اگلا سوال، آخری سوال. فالملقیات ذکرا. اچھا قاف کا مخرج، اسی مخرج پوچھنا ہے آپ سے. قاف کا مخرج کیا ہے؟ آپ ہی بتائیں گے؟ کوئی اور اس بچے کو دیجیے گا. جی آگے بڑھائیں. زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. سوچ لیں. ان کو دے دیں آگے بتانا چاہ رہے ہیں، دینا چاہ رہے ہیں. جی مدثر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. سوچ لیں. جی. یا تو یہ صحیح ہے یا آپ صحیح ہیں. کس کا جواب درست مانے؟ ہیں آپ کا؟ مان لیں آپ کا جواب. اللہ. اور محمد مدثر بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ. اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دیے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے اور 30 پوائنٹ ہے ٹیم بی والوں کے. آخری سوال بھی ٹیم بی سے. بتائیے عذرن. عذرن میں کون سا قاعدہ ہے؟ عذرن او نذرا. عذرن پہ کون سا قاعدہ ہے؟ پھر ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کیا ہے. مائک دیجیے گا. اظہار ہلکی. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمزہ. محمد حمزہ. پھر آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ جی. سوچ لیں، غلطی ہوگی تو پوائنٹ چلے جائیں گے. اظہار ہلکی. اظہار ہلکی ہے. پکا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ نہیں پتہ ہے. خود یاد ہے؟ جی پتہ ہے. پتہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بتائیں. اظہار ہلکی. اظہار ہلکی میں کیا ہوتے ہیں؟ گناہ نہیں کرتے اس میں. غنہ نہیں کرتے؟ غنہ کرتے ہی نہیں ہے. تھوڑا سا تو کرتے ہوں گے. نہیں کرتے. نہیں کرتے؟ کیا بات ہے. ویسے اس میں غنہ آنی ہوتا ہے. وہ ابھی لمبی باتیں میں زیادہ نہیں کہنا چاہ رہا. نون تو ادا ہوگا نا. نون میں تو ناک میں آواز جاتی ہے. جیسے دیکھو غنہ ہے نا. ان ناک میں آواز گئی نا، غنہ ہوا نا.
اس کو کہتے ہیں غنہ، یعنی خیر یہ لمبی وہ ہے، ویسے وہ ایک الف کا جو غنہ ہوتا ہے وہ نہیں کریں گے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ محمد حمزہ بھائی نے اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے، 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے، اور آج کا مقابلہ 20 پوائنٹ کی لیڈ سے ٹیم بی ون کر چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید محمد عفان بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالفارقات فرقا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف۔ اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد ثوبان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالفارقات فرقا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا. اچھا زال میں کلکلا نہیں، عذراً او نذرا کلکلا ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا، کلکلا نہیں کرنا. اور ذک یہ جو ہے شدیدہ محموس حرف ہوتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے اور ادا کرنے کی کوشش کریں. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا
دال تھوڑا ہلا، اس کو آپ نے بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے، دال ہلنا نہیں چاہیے. فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اچھا سبحان بھائی، اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ذال کی ادائیگی، ذال حرف کلکلا تو ہے نہیں، ہلنا نہیں چاہیے، یہ ہل جاتا ہے تھوڑا سا آپ سے، تو اس کو ہلانا نہیں. اچھا ذکرن میں کاف، یہ جو شدیدہ محموس حرف ہے، اس کی بھی آپ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا. اللہ پاک آپ کو اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. ہمارے ساتھ سید محمد عفان نے حدر میں پڑھا اور محمد ثوبان بھائی نے ترتیل میں پڑھا. جو غلط ہیں ان کو درست کرنا ہے، اور اللہ پاک نے اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو بھی تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین. آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلی آلہ وصحبہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل